رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان وہ فتنہ قادیانیت کا تعارف اور تعاقب ہے، اور میرا تعارف کچھ تو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ عبدالحی نام ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کراچی کے دفتر نمائش چورنگی میں خدمت کرتا ہوں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری فراغت ہے اور تعلق KPK سے ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے فتنہ قادیانیت، اس عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے جو گزارشات پیش کرنی ہے، تو ایک تو اس بات کی میری کوشش ہوگی کہ جو بھی بات ہو اس میں جذباتیت کا عنصر بہت ہی کم ہو اور حقیقت کا پہلو بہت ہی زیادہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی بات ہو تو اس میں زیادہ تر حوالے آپ کے سامنے ہو، باحوالہ بات ہو۔ یک طرفہ ٹریفک چلانا اور صرف جذباتی بات کرنا یا ہوائی فائرنگ کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کوشش ہوگی انشاءاللہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہوگی اور باحوالہ ہوگی۔ اور عنوان کی مناسبت سے دوران گفتگو کوئی بھی بات آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، اس سے متعلق کوئی وضاحت تفصیل کی کوئی ضرورت ہو تو آپ حضرات میں سے ہر ایک کو دوران گفتگو، دوران درس وہ پوچھنے کی بھی اجازت ہے۔ کھلم کھلا یہ کھلا سا ماحول ہے، جیسے تکرار کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول۔ ایک تکرار تو عام باہر کے ماحول میں کہا جاتا ہے، وہ تکرار نہیں، وہ تکرار لڑائی کا ہوتا ہے۔ ایک تکرار ہمارے درسگاہ کے ماحول میں ہوتا ہے سبق دہرائی کا، سبق دہرانے کا، تو اس لیے ہمارے درسگاہ کے ماحول کے اندر یہ تکرار کا ماحول ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ بڑے بڑے دجال اور کذاب یعنی بڑے بڑے فراڈی، دھوکے باز اور جھوٹے پیدا ہوں گے، قریبا من 30، تقریباً 30 ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ ایسے بڑے بڑے فراڈی، جھوٹے دھوکے باز پیدا ہوں گے، تقریباً 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایک نام ملتا ہے مسیلمہ کذاب کا، دوسرا اسود عنسی کا، تیسرا طلحہ اسدی کا۔ ایک اور نام ملتا ہے صاف ابن سیاد، مدینہ منورہ میں تھا، یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل کوئی پاگل ماگل سا عجیب قسم کا ایک چیز تھا، اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے،
اس کا بھی تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ خلط ملط باتیں کرتا تھا، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی گنگناتا تھا، تو اس لیے اس کا کوئی خاص دعویٰ نہیں ہے۔ باقی یہ جو 3 نام ملتے ہیں یہ ذی شعور عقل مند تھے اور انہوں نے یہ دعوے کیے، ان تینوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ان میں سے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب یہ 2 قتل ہوئے ہیں۔ طلحہ اسدی دوبارہ مسلمان ہونے کی برکت سے بچ گیا ہے۔ اس کے بعد جس زمانے میں جب کبھی کسی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور اسے انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ سلسلہ آگے جاری رہا ہے۔ تفصیلی طور پر ان کے حالات ہے ائمۃ تلبیس نامی کتاب میں، جو آپ کو باہر آج اسٹال پہ مل جائے گی اس عنوان کی مناسبت سے، صرف آج ہی ملے گی، پہلے سے تو وہ مکتبے کا حصہ نہیں ہے، بعد میں بھی شاید نہ ملے۔ ائمۃ تلبیس، فراڈیوں کے سرغنے، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر 70 سے زیادہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے نبوت کا، کسی نے مسیحیت کا، کسی نے مہدویت کا۔ اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا فراڈ کیے، انہیں بظاہر کس درجے میں کامیابی ملی، انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یہ تمام تفصیلات اس کتاب کا عنوان ہے۔ تو اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات، حالات ملتے ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے فراڈ کیے۔ ایک کا نام ملتا ہے، ایک آدمی تھا، کہتے اس نے اپنا نام رکھا لا، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میں نبی ہوں۔ کسی نے اس سے کہا نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کیسے نبی بن گئے؟ وہ کہنے لگا یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ میں نبی ہوں۔ بھئی حدیث شریف میں کدھر آیا؟ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، لا میرے بعد نبی ہوگا۔ چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ صرف نہ ہوں، عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں آپ حضرات کا واسطہ ہے، معلومات ہیں، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا معنی الگ بنتا ہے، لا نبی بعدی کا معنی الگ بنتا ہے، ایک ہی جملہ ایک ہی ہے، اس کے حرکات اعراب تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، اور لا نبی بعدی، میرے بعد لا نامی انسان نبی ہوگا۔ اس نے اس طرح دھوکہ دیا، حرکات کو آگے پیچھے کیا، اس میں تعویل کی۔ ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس خاتون سے کسی نے پوچھا کہ جی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ کو نبوت کیسے ملی؟ اس نے کہا ذرا احادیث پہ غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ یہی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام ذخیرے احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا نبیۃ بعدی، میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت کے اوپر تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے، کہا مردوں کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہے، عورتوں کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت کو پھر ماننے والے بھی بہت سارے مل گئے تھے، اس لیے کہ نبی کی زیارت کرنا ویسے بھی ثواب کا کام ہے، عورت نبیہ ہے، بہت سارے ماننے والے مل جاتے ہیں۔ ایک بندہ درمیان میں آیا، اس کا نام ہے حسن بن صبا حمیری۔ یہ حسن بن صبا حمیری نے ایک پارک بنایا تھا، 4 دیواری کی ہے، خوبصورت پارک بنایا، اس میں بنگلے سارا کچھ، عیاشی کے سارے اسباب، ساز و سامان، گناہ وغیرہ سب ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے کہ لوگوں کو نشہ پلا کے بے ہوش کر کے وہاں بیچ دیتا تھا، کچھ دن وہ وہاں رہتا تھا، رہنے کے بعد پھر بے ہوش کر کے اپنے پاس بلا لیتا، کہتا آپ نے جنت دیکھ لی؟ ہاں دیکھ لی، اگر یہ جنت مستقل طور پہ چاہیے تو میں خدا بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، یہ وہ اس طرح کہہ کے میرا حکم پورا کرنا ہوگا، میں کہوں اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو قتل کر دو، کسی اور کو قتل کرنا ہے اس کو قتل کر دو، جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ میری مان کے چلیں گے اور پھر مر جائیں گے، یہ جنت آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ وہ بندہ عیاشی کر کے آیا ہوتا، اس کا دل وہیں پہ اٹکا ہوتا، تو وہ پھر ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوتا، اور اس طرح اس نے فدائی تیار کیے، خودکش تیار کیے بہت سارے لوگ، اور ان کو حشیشین بھی کہتے ہیں، حشیشین یہ چرسی، بھنگ پینے والے،
بنگ سے اس نے کام لیا، اور باطنی بھی کہتے تھے کہ یہ چپکے سے کام کرتے تھے۔ جو اس کے پیروکار ہوتے ان میں سے تقریباً یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا کہ خنجر وہ بغل میں تیار رکھتے تھے۔ کسی بزرگ کے اوپر حملہ کرنے تو اس کے مرید بن گئے، قریب پہنچتے پہنچتے خادم خاص بن گئے، موقع خاص دیکھ کر کام تمام کر دیا۔ کسی بادشاہ کا کام تمام کرنے تو اس کے چوکیدار بن گئے، اس کے بورچی بن گئے، باڈی گارڈ بن گئے، کوئی نہ کوئی اس طرح قریب پہنچ کے وہاں جا کے کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے بہت اودم مچائی تھی، بڑی تباہی مچائی۔ پتہ نہیں 100 سال یا 200 سال تک کہتے اس کا یہ فتنہ باقی رہا، بہت خطرناک فتنہ، کئی ممالک پہ قبضہ کیا تھا۔ عنایت اللہ صاحب ہیں جو ناول لکھتے ہیں، ان کا ایک ناول ہے فردوس ابلیس کے نام سے، 2 جلدوں میں، شیطان کی جنت، فردوس ابلیس شیطان کی جنت۔ وہ شیطان یہ حسن بن سما حمیری ہے، اور جنت جو اس نے وہ باغ بنایا تھا، پارک، اس میں تفصیلی طور پہ انہوں نے حالات لکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ناول کا عنوان جو ہوتا ہے اس میں مرچ مسالہ تھوڑا سا ہوتا ہے، خالص چیز بعض دفعہ ہضم نہیں ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اچھا بنا دیتے ہیں، تو مرچ مسالہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی بنیاد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ساری ہوائی فائرنگ ہو۔ تو فردوس ابلیس میں تفصیلی طور پر وہ باتیں ہیں، اور بھی درمیان میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ہمارے اس زمانے کا دجال اور فراڈی مرزا غلام قادیانی بھی ایک نام اس میں شامل ہے، جو آج سے تقریباً 182 سال پہلے 1840 کو متحدہ ہندوستان، صوبہ پنجاب، ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ مرزا غلام قادیانی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ، والدہ کا نام چراغ بی بی، یہ دونوں مسلمان تھے۔ خود مرزا غلام قادیانی بھی 1840 سے لے کر 1880 تک 40 سال مسلمان رہا۔ ان 40 سالوں میں اسے کسی نے کافر نہیں کہا۔ 1880 کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کفریہ دعوے شروع کیے۔ اصل چکر یہ ہوا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، یہ برطانیہ والے چوروں کی طرح ہندوستان میں داخل ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے۔ پھر یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے مسلمانوں سے باقاعدہ حکومت چھین لی، مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی، مسلمان ان کی رعایا بنے، لیکن پھر بھی انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ تو یہ انگریزوں میں کہتے ایک بات ہے، غیر مسلم کہتے کوئی بھی کام یہ کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کے تمام ممکنہ پہلو پر یہ غور کرتے ہیں، ہمیں کس کس طریقے سے کامیابی مل سکتی ہے اور ناکامی کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، کامیابی والے اسباب کو کیسے استعمال کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، ناکامی والے اسباب سے کیسے بچنا ہے، اس پر یہ شروع سے غور کرتے ہیں، اور پھر اس معاملے سے گزرنے کے بعد دوبارہ یہ اس پہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اگر کامیابی ملی ہے تو اسباب کیا تھے تاکہ آئندہ بھی اس کو استعمال میں لائے جا سکیں، اگر ناکامی ہوئی تو اس کے اسباب کیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس سے بچا جا سکے۔ تو اسی عادت کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ کے اندر میٹنگ ہوئی، اس بات پہ وہ سوچنے لگے کہ مسلمان ہماری غلامی قبول کیوں نہیں کر رہے، یہ ہمارے رعایا بھی ہے، محکوم بھی ہے، پھر بھی ہمارے خلاف بغاوت یہ لڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے سوچتے سوچتے یہ اس بات پہ پہنچے کہ مسلمانوں میں 3 صفات ہیں، 3 باتیں ہیں، جب تک وہ مسلمانوں میں ہو مسلمانوں کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جتنے بھی گناہگار مسلمان ہو، غریب مسلمان ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ اور دوسری بات ان میں انگریز سے، غیر مسلم سے نفرت ہے، اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، 6 پارہ سورۃ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض
وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی اگر کوئی تم میں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی کرے گا، فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں شمار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کو ان کی دوستی قبول ہے تو جائیں اس کے ساتھ۔ پھر تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ تو غیر مسلم سے نفرت ہے، ذات کی وجہ سے نہیں، جرم کی وجہ سے۔ جیسے ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ جرم اس کے اندر پایا جائے اس سے نفرت ہے، وہ جرم چھوڑ دے تو پھر اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اور تیسری بات ان میں یہ ہے کہ جہاد کا جذبہ ہے، دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ تین باتیں ان کے اندر ہو تو ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، یہ غالب رہیں گے۔ ان کو اگر مغلوب کرنا ہے تو یہ تین باتیں ان میں سے نکالنی ہے۔ اب اس پہ غور شروع ہوا کہ یہ تین باتیں ان سے کیسے نکالی جائے۔ یہ تین باتیں نکالنی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تحریک ختم نبوت، اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے، اور کسی انگریزی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فلاں کتاب کے اندر اس میٹنگ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح محترم جناب پروفیسر محمد متین خالد صاحب لاہور میں ہیں، ان کی کتاب ہے قادیانیت برطانوی سامراج کا خودکاشتہ پودا، اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کئی سارے حضرات نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس پہ مشورہ شروع ہوا، اسباب مل گئے، مسلمان مغلوب کیوں نہیں ہو رہے؟ ان تین باتوں کی وجہ سے۔ اب اسباب کا علاج کرنا ہے، یہ تین باتیں ان سے نکالنی ہے، تو کیسے نکالیں؟ اس پر سوچنے لگے کہ صرف ہم اگر اعلان کر دیں تو نہیں نکلے گی، ان میں سے کوئی مولوی صاحب کوئی پیر صاحب کہہ دے کہ اب جہاد کرنا حرام ہے تو پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاد شریعت کا حکم ہے، کوئی مولوی صاحب اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کوئی پیر صاحب ختم نہیں کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، یہ بھی کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ انگریز سے غیر مسلم سے نفرت شریعت کا حکم ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ نبی وحی کے ذریعے شریعت کے اندر تبدیلی کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں۔ جو بھی انبیاء علیہ السلام ان کے شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وحی کے ذریعے۔ تو کہنے لگے کہ کوئی نبی پیدا کیا جائے، وہ نبی پھر یہ کہہ دے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میری وحی کے اندر یہ ہے، پچھلی شریعت میں الگ بات ہے، شریعت میں الگ بات ہو سکتی ہے، ایک شریعت میں ایک چیز جائز ہے دوسری میں ناجائز ہو، ایک میں ناجائز ہے دوسری میں جائز ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، اب یہ جذبات نکالنے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں 1869 کے اندر یہ اجلاس ہوا تھا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو 57 کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد کہتے یہ والا اجلاس ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت ہے۔ یہ 1869 سے پہلے وہاں کے وفد نے آ کے یہاں کا پورا جائزہ بھی لیا، جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، اس پر یہ مشورہ ہوا 1869 میں۔ پھر وہاں سے 1871 میں وفد دوبارہ آیا نبی کی تلاش میں کہ اب ہمیں کوئی نبی مل جائے ہندوستان کے اندر، ہندوستانی نبی، انگریز کا نبی، وہ تلاش کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا جائزہ لیا، انٹرویو لیا، امتحان لیا، لیکن کوئی پاس نہیں ہوا۔ ہر ایک نے معذرت کی کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں ضرور ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا کفر ہم نہیں کر سکتے۔ بہت ساروں نے انکار کیا۔ ایک ان کو بندہ ملا جو سیالکوٹ کے اندر وکالت کے امتحان میں فیل ہوا تھا، اس کے نصیب کی بات ہے وہ انگریز کے لیے نبوت کے امتحان میں پاس ہو گیا، وکیل نہیں بن سکا، ان کا نبی بن گیا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہ ان کا نبی بنا، اس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی، اس کو انہوں نے نبی منتخب کیا۔ 1871 کے اندر یہ جوڑ توڑ ہوا، یہ ساز باز ہوئے، یہ آپس میں چیزیں طے ہوئی، آہستہ آہستہ اس نے پھر پر پرزے نکالنا شروع کیے، چلتے چلتے 1880 تک بات پہنچی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان کے اندر ہر طرف یہودیت عیسائیت کی یلغار تھی، حکومت عیسائیوں کی تھی،
زبردستی لوگوں کو عیسائی بناتے تھے، کسی کو لالچ دیا، کسی کو ڈرایا دھمکانا، یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے پاکستان اور ہندوستان انڈیا میں جتنے عیسائی ہیں ان میں سے کوئی بھی نسلی خاندانی عیسائی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پاکستان یا انڈیا نہیں آئے تھے، وہ تو ملک شام میں تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ یہاں عجم والوں کے نبی نہیں تھے۔ تو یہ جتنے عجمی ہیں، غیر عربی ہیں، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خاندانی اور اصلی نہیں ہے۔ کسی کا دادا عیسائی ہوا ہے، کسی کا والد ہوا ہے، کسی کا پردادا سے آگے شاید ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ آگے سلسلے میں آپ پہنچیں گے تو کسی کا سلسلہ مسلمان کا تھا، مسلمان سے عیسائی ہوا، کوئی سکھ سے عیسائی ہوا، کوئی ہندو سے عیسائی ہوا۔ یہ جو یہاں کے مذاہب تھے ان میں سے انہوں نے عیسائی پیدا کیے، اس کے لیے یہ محنت کرتے تھے، چوک چوراہوں کے اوپر مناظرے کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے، نعوذ باللہ قرآن مجید کو چیلنج کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، دین اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے۔ دعویٰ یہ تھا کہ اصل دین وہ عیسائیت ہے، نجات اسی سے ملے گی، اور اصل جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر یہ کہ انجیل بائبل اس کی باتیں چلتی تھی۔ تو ایسے زمانے کے اندر جو مناظروں کا بازار گرم تھا، مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی آگے مناظر کے طور پہ جاتا، ان کو جواب دیتا، وہ مسلمانوں کا محسن سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات سے مرزا غلام قادیانی نے فائدہ اٹھایا۔ لکھا پڑھا آدمی ہے مرزا غلام قادیانی، عربی فارسی وغیرہ کافی اس زمانے کے جو علوم تھے، جیسے ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں اس طرح اس نے یہ علم حاصل کیے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا، مناظر کے طور پہ سامنے آیا۔ کبھی آریہ سماجوں سے مناظرہ ہے، کبھی ہندو سے مناظرہ، کبھی سکھوں سے، کبھی عیسائیوں سے۔ اب یہ مسلمانوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ہیرو کے طور پہ سامنے آ گیا۔ تو چلتے چلتے 1880 تک پہنچا۔ 1880 میں مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے، کتاب کا نام ہوگا براہین احمدیہ۔ براہین احمدیہ کتاب کا نام ہے، اور اس کی جلدیں ہوں گی 50۔ اس میں اسلام کی حقانیت کے 300 دلائل ہوں گے۔ یہ 3 باتیں اس میں شامل ہیں۔ کتاب کا نام براہین احمدیہ ہے، جلدیں 50 ہیں، اسلام کی حقانیت کے 300 دلائل ہوں گے اس کتاب میں۔ تو مرزا غلام قادیانی کہنے لگا کہ جی مجھے اس کے لیے چندہ دیا جائے، میں کتاب چھاپوں گا، لکھوں گا، پیسوں کی ضرورت ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، دین کی اسلام کی خدمت کرتا ہوں، اسلام دین ہم سب کا مشترکہ مذہب ہے، اس کے لیے کردار ادا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو میں صلاحیتیں لگا رہا ہوں، علم کی بنیاد پہ کام کر رہا ہوں، آپ لوگ مال دے دو، چندہ دے دو۔ تو اس نے 50 جلدوں کے لیے چندہ جمع کیا۔ چندہ جمع کرنے کے بعد 1880 سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ 1884 تک یا 1882 تک اس نے 4 حصے لکھے۔ یہ 4 حصے لکھنے کے بعد پھر اس کے 23 سال کے بعد 1905 میں جا کر اس نے اس کا 5واں حصہ لکھا، 5واں حصہ براہین احمدیہ۔ اب یہ جو اس نے 5واں حصہ لکھا، اس کے شروع کے اندر اس نے بڑا عجیب ایک انکشاف کیا۔ کہنے لگا کہ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا، لیکن پھر مجھے الہام ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کام اب تیرے ذمہ نہیں، یہ میرے ذمہ ہے۔ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اس 50 جلدوں کی تکمیل کو اپنے ذمہ لے لیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بے بس ہو گیا۔ پھر کہتے درمیان میں اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الہام سے میں نے 5ویں جلد لکھ لی، 5واں حصہ لکھ لیا۔ تو کہا کہ پہلے 50 کا ارادہ تھا، اب 5 پر اکتفا کرتا ہوں، اس لیے کہ 5 اور 50 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے شاید تاریخ کے اندر اتنا انٹرنیشنل عقل مند کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو یہ انکشاف فرما رہے کہ صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ایک کا ہندسہ لکھ کے، ایک کے ہندسے سے الٹے طرف آپ اگر 1 صفر لکھ کے 10 صفر لکھ کے حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے دائیں طرف سیدھے طرف اگر آپ صفر ڈالیں گے تو حیثیت تو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 کا ہندسہ ہم نے لکھا، اس سے سیدھے جانب سے مراد ہر ایک کے سیدھے جانب، جو آپ کا رخ ہو، آپ اپنے رخ کے حساب سے دیکھیں گے نا، میں اپنے رخ کے حساب سے بات کروں گا۔
تو جس طرف آپ کا رخ ہو، آپ کے سامنے ایک کا انصاف نے لکھا، اس کے سیدھے جانب ایک صفر اگر ہم ڈالتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا، اور دوسرا صفر ڈالیں گے تو تیسرا صفر، چوتھا صفر، 10,000۔ آگے بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن مہنگائی کا زمانہ ہے، ٹیکس نہ لگ جائے کہ یہ بڑا حساب کتاب، کاروباری لوگ چھپے ہوئے ہیں تہخانے کے اندر، اس لیے تو اب آپ دیکھیں اس سے آگے حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کا یہ علم ریاضی کے اندر ایک نیا اضافہ ہے۔ انہوں نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اس طرح کرنے سے صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے دائیں ہوں یا بائیں ہوں۔ تو کہا کہ میں نے 5 جلدیں لکھ کر امت پر احسان کر دیا، اور وہ 50 کا وعدہ پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسا دیانتدار انسان بھی آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا، ایسا عالم انسان کہ اس نے ماشاءاللہ 50 کی جگہ پر 5 جلدیں لکھ لی، اور کہا بس کام ہو گیا جی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا کہ اب یہ میرے ذمہ، تو وسائل کا بھی میں بندوبست کروں گا، میں آسمان سے سونا گرا دوں گا، سونا اتار دوں گا، چلو اپنے چندہ واپس لے لو، پیسے واپس لو، اب ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، چندہ تو لینا لوگوں سے ہے، کتاب کی تکمیل اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھیں یہ اس نے کیا ہے۔ ویسے تو آپ حضرات اچھا یہ جو بات ہے یہ براہین احمدیہ، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا ایک سیٹ ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے مجموعے کا نام ہے روحانی خزائن۔ یہ جو روحانی خزائن کے نام سے مجموعہ ہے، اس کی 23 جلدیں ہیں۔ روحانی خزائن 23 جلدیں، اور یہ 23 جلدوں میں مرزا غلام قادیانی کی تقریباً 84 کتابیں ہیں، اردو، عربی، فارسی، 84 کتابیں اس نے لکھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، 84 کتابیں ہیں۔ لیکن جو براہین احمدیہ کا اس کا اعلان اور دعوت تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ اگر وہ ہر کتاب کو وہی نام دے دیتا تو چلو اس کا عنوان کچھ بھی ہو، کم سے کم گنتی پوری ہو جاتی، لیکن شاید اس بیچارے کے عقل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ اس طرح کچھ کر لو، اللہ نے اس کو ذلیل کرنا تھا۔ تو 84 کتابیں ہیں، ان 84 کتابوں کو جمع کیا 23 جلدیں ہیں۔ اگر ان کو بھی شمار کر لیتا تو اس نے 50 جلدوں کا کہا تھا، جلدیں پھر بھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ جلدیں کوئی بڑی بڑی جلدیں نہیں ہیں، عام سائز کی 350، 400، 450 صفحے کی کتاب ہے، یہ عام کتاب ہوتی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو ٹوٹل یہ 23 جلدوں پر مشتمل اس کا سیٹ ہے روحانی خزائن کے نام سے، اور یہ اس میں اس کی 84 کتابیں۔ اس روحانی خزائن کی پہلی جلد کے اندر براہین احمدیہ کے 4 حصے ہیں، 4 حصے۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ 4 حصے ہیں، جلدیں نہیں ہیں۔ اگر 4 جلدیں ہوتی تو ایک جلد کے اندر کیسے آ گئی؟ 4 جلدیں ہیں تو الگ الگ ہوتی۔ جب روحانی خزائن کی پہلے جلد کے اندر وہ چاروں ہیں تو وہ 4 حصے ہیں، جلدیں نہیں ہیں، تو ایک جلد وہ ہو گئی، جس کو یہ 5ویں جلد کہہ رہے، 5واں حصہ ہے، لیکن وہ مستقل جلد ہے۔ وہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 کے اندر شامل ہے، اور جلد نمبر 21 پوری جلد کے اندر یہی روحانی یہ براہین احمدیہ 5واں حصہ جو ہے یہ پورے جلد کے اندر ایک ہی ہے، اور ہے بھی برابر کوئی 350، 400 صفحے کی یا 300 صفحے کی کتاب ہوگی، تو یہ اس کے لیے یہ پوری جلد ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ٹوٹل ملا کر 2 جلدیں بنتی ہیں۔ 50 جلدوں کے پیسے لیے لکھ کی 2 جلدیں ہیں۔ چلو اگر اس کی مان لے، وہ 4 کو حصوں کے بجائے جلدیں شمار کر لے یہ، تو 5 جلدیں۔ تو یہ جو روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، اس میں براہین احمدیہ حصہ نمبر 5 ہے۔ اس کے ابتدا کے اندر مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے اتنے کا ارادہ تھا، وہ میرا ارادہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ کام لے لیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب پھر اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، 50 کی جگہ پر 5 پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ 5 اور 50 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یہ اصول وہاں لکھا ہوا ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ ایک اور بھی اس طرح مرزا غلام قادیانی کا اصول ہے، اس نے کہا تھا کہ میں 40 رسالے رکھوں گا، سلسلے شروع کیا رسالوں کا، کہا یہ 40 ہوں گے، اس کا نام اس نے باقاعدہ رکھا 40۔ 40 عربی میں 40 کو کہتے ہیں، تو 40 اس کا نام رکھا کہ 40 رسالے لکھوں گا۔ لکھنا شروع کیا، چلتے چلتے اس نے جا کر 4 پر بریک لگائی، 4 رسالے لکھ لیے، 4 لکھ کے بریک لگا دی، کہتے اب مزید نہیں لکھتا ہوں، ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ 4 اور 40 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، وہاں بھی اس نے کیا۔
ان دونوں حوالوں کو، اصولوں کو سامنے رکھ کے جو ہمارے لیے اس میں فائدے کی، کام کی بات ہے، چیز ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرزا غلام قادیانی انٹرنیشنل عقلمند انسان، ریاضی دان، میتھس کا قابل ترین ٹیچر، لیکن اب وہ دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں، اس کو اپنے لیے کوئی وکیل مقرر کرے، کام لے لے، وہ مر گیا کہیں دوزخ میں جل رہا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اس سے، اس اصول سے کیا فائدہ اٹھائیں؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، زندیق کافر ہے۔ عام کافر کے ساتھ معاملات لین دین کی گنجائش ہے، زندیق کافر کے ساتھ معاملات لین دین کی گنجائش نہیں ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ لین دین، تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ دوستی رکھنا، غمی خوشی میں جانا، ان کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرنا، قادیانیوں کے دکان مکان میں کرائے پر رہنا، یا اپنی دکان مکان قادیانیوں کو کرائے پر دینا، قادیانیوں کی دکان کمپنی فیکٹری سے خریداری کرنا، یا اپنی دکان کمپنی فیکٹری سے قادیانیوں کو سودا دینا، قادیانیوں کے ہاں ملازمت مزدوری کرنا، یا انہیں اپنے پاس ملازم مزدور رکھنا، یہ سارے کام ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام گناہ کا کام ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بالفرض خدا نخواستہ کبھی اگر اتفاق سے کوئی واسطہ پڑ جائے، کسی قادیانی سے واسطہ پڑ گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس معاملے ہونے پر ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن اس گناہ کے اندر آپ یہ دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں قادیانی اصول سے فائدہ اٹھا کے۔ کسی قادیانی صاحب کا معاملہ طے ہو گیا، آپ نے اس سے گاڑی لے لی مثال کے طور پر، اور وہ گاڑی ہے 10 لاکھ روپے کی، آپ مجھے صرف 2 لاکھ روپے دے دیں، آپ فارغ ہیں، 8 لاکھ آپ کی بچت ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ قادیانی دنیا کے جس کورٹ میں عدالت میں جانا چاہے میں ثبوت پیش کروں گا، آپ کے 10 لاکھ کی جگہ پہ 2 لاکھ آپ نے دے دیے، میں اس کو 1 لاکھ پکڑا دوں گا، میں کہوں گا 10 لاکھ آپ کو مل گئے۔ 1 لاکھ اور 10 لاکھ میں صرف ایک نقطے کی کمی ہے نا، 1-2 نقطوں کی کمی ہے، اس میں کہ نقطے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب نے فرمایا ہے آپ سے جو 2 لاکھ لینے ہیں، میں وکالت کر رہا ہوں تو لاکھ تو میری فیس ہوگی نا جی۔ بالکل جی، وکیل صاحب کس چیز کی فیس لیتے ہیں؟ کہتے ایک دفعہ تبلیغ والے بھائی بیان کر رہے تھے یا گشت کر رہے تھے تو کوئی ان کو مل گیا، کہا یہ تبلیغ والے بیچارے صرف باتیں ہی کرتے، باتوں سے کیا ہوتا ہے، کچھ عملی کام کرنا چاہیے، بس آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے کہ جی ذکر اذکار کرو اور اچھائی کرو اور یہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہتے اس کے 2 جوابات دیے۔ پہلا جواب تو یہ دیا، کہتے اس کو گالی دے دی، وہ آگے سے غصے ہو گیا، اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے آپ نے مجھے گالی دی؟ کہتے میں نے تو بات کی ہے، میں نے آپ کو کوئی تپڑ مپڑ تو نہیں مارا۔ معلوم ہوا کہ باتوں سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، پیار کی بات سے پیار ہوتا ہے، اور نفرت کی بات سے نفرت، ناراضگی ہوتی ہے تو باتوں سے بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو وکیل حضرات ہیں یہ فیس کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ کون سے ہمارے لیے تلوار اٹھا کے ہمارے مخالف کے اوپر مارتے ہیں، بندوق چلاتے ہیں؟ یہ جا کے زبانی چلاتے، باتیں کرتے، باتیں کر کے کیس جیتتے ہیں، تو یہ باتیں کرنا بھی تو اصل کام ہے۔ تو اس اصول سے آپ فائدہ اٹھا سکتے، کسی قادیانی کو اپنے پیسے زیادہ دینے ہیں کم دے دیں۔ فتویٰ میں یہ دیتا ہوں کہ یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، آپ گناہگار نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اس پر ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو اس پر ثواب ڈبل ملے گا۔ ایک ثواب تو آپ کو اس پر ملے گا کہ آپ اپنے پیسے کچھ نہ کچھ بچا رہے، دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اصول پر کو آپ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کے ایسے نافرمان پیروکار ہیں کہ اس کے اصول کو چھوڑ دیا ہے، تو چلو کوئی تو اس کے اصول کو مان لے، اس کی ہدایت پہ عمل کر لے، خوش ہو جائے گا وہ، تو اس کے خوش ہونے کے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی قادیانی سے پیسے لینے ہوں، کم کی جگہ پر زیادہ ہاتھ میں آ جائے تو آپ بالکل رکھ لیں، صفروں کی بات ہوتی ہے، زیادہ کوئی بات نہیں ہے اس میں، یہ اصول ہے باقاعدہ، اور آپ کر سکتے۔ کئی سارے حضرات نے اس کو آزمایا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑے سے دل کی بھی ضرورت ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور اس وقت تو ہماری حکومت کا مونوگرام بھی تقریباً یہ چلے کہ گھبرانا نہیں ہے، جتنے ہم اس حکومت کے اندر بہادر بنے ہیں پہلے شاید کبھی نہیں بنے، تو گھبرانا تو ہم نے نہیں ہے، اس اصول سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل پکی ٹکی سچی بات کر رہا ہوں، کوئی صرف گپ شپ نہیں ہے، سنجیدگی ہے۔ کئی جگہ ہمارے بعض حضرات ہیں، انہوں نے اس اصول پہ کام کیا، ان سے کہا کہ یہ ہے، انہوں نے کہا یار آپ کیسے کہتے ہو؟ کہا کہ جی مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ غلط لکھا ہے تو وہ 50 جلدوں کے پیسے بھی واپس کرے، اس نے مسلمانوں کے جو پیسے کھائے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے،
مسلمانوں کے اس نے پیسے کہاں، اس کا حساب ایک مولوی صاحب نے جوڑا ہے، 50 جلدوں کا حساب اس زمانے کے آج کے حساب سے پتہ کتنی رقم بن رہی ہے۔ 50 جلدوں کے حساب سے صرف ایک سیٹ تو نہیں، 50 جلدوں میں 100 سیٹ 500 سیٹ جو شائع ہوں گے، اس حساب سے اس نے اتنا بڑا غبن کیا، اور یہ پیسے کائے ہیں اس زمانے میں تو کسی کو یاد نہیں رہا۔ اب اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا اصول ہے، اس اصول کو جب تک قادیانی اپنی کتابوں سے نہیں نکالتے، وہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا بہت بڑا ایک تصنیفی کارنامہ ہے۔ 50 جلدیں لکھنی ہیں، 5 جلدیں لکھ کے پیش کر دیں۔ اس کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے کہ 5 جلدوں میں بھی ایک دلیل بھی پوری نہیں ہے۔ 300 دلائل کا کہا تھا، 300 دلائل میں سے ایک دلیل بھی پوری نہیں لکھی ہے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا تصنیفی کارنامہ براہین احمدیہ۔ پھر اس کے بعد آگے اس نے دعوے شروع کیے۔ 1882 میں 83 میں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، محدث ہونے کا دعویٰ۔ ایک لفظ محدث، ایک ہے محدث۔ محدث ہے حدیث بیان کرنے والا، اور محدث ہے جسے الہام ہوتا ہو۔ تو اس صاحب الہام کو جیسے ملہم کہتے ہیں، ایک ہے ملہم الہام کرنے والا، ایک ہے ملہم جس کو الہام ہوتا ہے۔ تو یہ محدث یہ اس معنی میں جسے الہام ہوتا ہو، تو اس نے یہ دعوے کیے۔ پھر آگے چلتے چلتے 1890 کے قریب جا کے اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ان کی جگہ کہا کہ ان جیسا آئے گا۔ اس کو اس نے نام دیا مثیلی مسیح، مثیل مثل، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام۔ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے، اس کی جگہ ان جیسا آئے گا، مثیل مسیح آئے گا، وہ میں ہوں۔ پھر 1891-92 میں اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہا کہ جی میں وہی عیسیٰ علیہ السلام وہی آئیں گے، لیکن اس کی جگہ میں آ گیا ہوں، میں بن گیا ہوں۔ پھر 1900 تک جا کر اس نے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں اس نے مستقل طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس دعوے میں بھی کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اقرار کبھی انکار۔ 1908 میں اس نے کھلے لفظوں میں اس پر اقرار کیا۔ 26 مئی 1908 کو اس نے اخبار عام کے اندر یہ بیان دیا کہ میں نبی ہوں، اس بات سے میں بالکل انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ 26 مئی 1908 کو اخبار عام میں یہ خبر شائع ہوئی۔ جس دن اس کی یہ خبر شائع ہوئی، دعویٰ شائع ہوا، اسی دن وہ مر گیا۔ 26 مئی 1908 کو لاہور کے اندر یہ مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ تو اس نے دعوے کیے، اب وہ دعووں کو اس نے عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کی۔ جیسے اس کا دعوت ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس نے دعویٰ کیا، تو اس سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ نے دعوت تو کر لیا، لیکن آپ بنیں گے کیسے؟ اس نے کہا مشکل کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ حدیث شریف میں آتے ینزل عیسی ابن مریم عند منارۃ البیضاء الشرقیہ دمشق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے پاس اتریں گے۔ پہلا لفظ اس میں دمشق کا آیا ہے، دمشق میں اتریں گے۔ تو قادیان میں ہیں، تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو آپ دمشق میں کیوں نہیں آئے، یہاں قادیان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس کا جواب بنا لیتا ہوں، مشکل تو نہیں ہے۔ جواب کیا بنایا؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ چنانچہ کہا یہ ہے کہ جو دمشق کا لفظ ہے نا، اس سے وہ شہر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اس شہر کے لوگوں کی طبیعت والا کوئی اور شہر مراد ہے۔ اس شہر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی طبیعت ہے وہ یزیدی طبیعت کے لوگ ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے شہر میں آئے گا جہاں یزیدی طبیعت کے لوگ ہوں گے، اور کہا کہ قادیان کے لوگ یزیدی طبیعت کے لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ مراد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے، کسی چیز کو پھیرنا، دوسرا مطلب لینا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے کیا، جو 50 کی جگہ پہ 5 دے سکتے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا، مرزا غلام قادیانی نے اس سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو حدیث شریف میں لفظ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ ثوبان ممسرتان، ان کے اوپر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔
جب وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں تو ان پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، وہ آپ کی چادریں کدھر ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی میں کوشش کر لیتا ہوں۔ وہ کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں جو چادر ہے نا، اس سے مراد بیماری ہے۔ جیسے چادر انسان کو ڈانپ لیتی ہے، اسی طرح بیماری بھی انسان کو ڈانپ لیتا ہے، تو اس سے مراد بیماریاں ہیں۔ تو کہا کہ جی مجھے دونوں بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دڑ کی بیماری ہے، ایک نیچے کی دڑ کی بیماری ہے۔ اوپر کے دڑ کی بیماری وہ میراق مالی خلیہ کی بیماری ہے۔ بعض دفعہ دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا ہے، پاگلوں والی باتیں، یہ میراق کی بیماری مالی خلیہ، اس نے خود لکھا ہے کہ مجھے میراق کی بیماری ہے، مالی خلیہ کی بیماری ہے، خود لکھا ہے۔ اور کان نیچے کی بیماری بھی مجھے ہے، نیچے کے دڑ میں، وہ ہے ذیابیط، شوگر کی بیماری۔ اپنی کتاب نزول مسیح کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں دن میں 15-20 مرتبہ پیشاب تو کرتا ہوں، کبھی کبھار 100 مرتبہ بھی پیشاب کر لیتا ہوں، 100 مرتبہ۔ مرزا غلام قادیانی اتنا ذہین حافظے والا انسان تھا کہ وہ صبح سے شام تک گنتی بھی یاد رکھ سکتا تھا کہ 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہوں، ورنہ گننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آپ کوئی ایسا عقل مند پیش نہیں کر سکتے جو کہیں کہ میں دن میں 80 مرتبہ 60 مرتبہ پیشاب کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گنتی یاد رکھنا مشکل کام ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ گنتی یاد رکھنا مشکل ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ اتنے بار بار پیشاب کرنا پھر بھی زندہ رہنا، اتنا طاقتور انسان آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ پورے ملک میں اس وقت دنیا میں اگر آپ سروے کریں کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ دن میں اس کو 50 مرتبہ پیشاب آتا ہوں، مرزا غلام قادیانی تک نہ پہنچے، اس کے آدھے تک بھی پہنچ جائیں تو کوئی نہیں مل سکے گا کہ دن میں 50 مرتبہ پیشاب آتا ہوں۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے دن میں 100 مرتبہ بھی پیشاب آتا تھا۔ یہ تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے درمیان میں۔ فیصل آباد کے ایک خطیب صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اگر ابھی پاکستان میں زندہ ہوتا تو واٹر بورڈ والوں کے کام آ جاتا۔ دن میں تو ویسے بھی اس نے 100 مرتبہ پیشاب کرنے گاڑی پہ کھڑا کر دیتے، یہ کئی سارے کیاریوں کو پانی لگ جاتا، ویسے بھی کھاد بھرا ہوتا ہے تو، لیکن پہلے چلا گیا ورنہ تو کام آسان ہو جاتا۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتے ہیں میرے اندر یہ 2 بیماریاں، چادروں سے مراد بیماریاں ہیں اور وہ 2 بیماریاں میرے اندر ہے، اس طرح اس نے کوشش کی۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم اور آپ کا نام ہے مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی، تو یہ جوڑ نہیں بیٹھتا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ بھی کر لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک جملہ بھی فرضی نہیں ہے۔ یہ دمشق والی بات بھی اس نے لکھی ہے، چادروں والی بات بھی لکھی ہے، یہ ابن مریم والی بات بھی اس نے لکھی ہے۔ تو اس سے کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، آپ مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی ہے، یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں کر لیتا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ کہا مجھے الہام ہو گیا۔ الہامات کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ کہا مجھے الہام ہو گیا کہ تو مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ الہام ہو گیا، اب الہام تو وہ مانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ 50 جلدیں تیرے ذمے نے، میرے ذمے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے الہام ہو گیا کہ تو مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ کہا میں عورت ہو گئی۔ پھر مجھے الہام ہوا کہ تیرا نام مریم ہے، اور کہا کہ یہ الہام ہے، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ مجھے الہام ہو گیا کہ اے مریم تو اور تیرا شوہر وہ جو ہے جنت میں رہو۔ تو کہا کہ میں عورت ہو گئی الہام کی بنیاد پر، نام مریم ہو گیا الہام کی بنیاد پر۔ پھر کہا کہ مجھے امید ہوئی۔ اب وہ امید کیسے ہوئی؟ چونکہ سننے والی میری طالبات بہنیں بھی ہیں، اس لیے وہ تفصیلات میں اب بیان نہیں کر سکتا ہوں، کتابوں میں ہیں۔ قاضی یار محمد مرزا غلام قادیانی کا مرید ہے، اس نے اپنی کتاب اسلامی قربانی کے اندر یہ بات لکھی ہے، امید کیسے ہوئی، تفصیلات وہاں ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ مجھے امید ہوئی، 10 مہینے امید سے رہی۔ پھر کہا کہ 10 مہینے کا مریم تو بن گیا ہے نا، کہا کہ 10 مہینے کے بعد میں اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا، پھر میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، تو کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ دیکھو بالکل کھیل سمجھا ہوا اس نے، اتنا بھی تو آسان کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ایک بھائی صاحب تبلیغ میں گئے تھے، تو تبلیغ میں بات ہے، اس نے کہا کہ جی یہ بعض بزرگ رو رہے ہوتے ہیں، ساری رات ان کو نیند نہیں آتی ہے، جاگ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، یہ کیا چکر ہے؟ ہماری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہم کانوں کے شوق بھی ہمارے ختم نہیں ہو رہے، یہ کھائیں وہ کھائیں، ان کو کھانے کی پرواہ نہیں ہے، کبھی گش کر رہے، دن کو بھی لگے رات کو بھی لگے، یہ چکر کیا ہے؟ ہمیں یہ کب لگے گا؟ ہمیں بھی تھوڑا سا لگاؤ۔
یا ہم بھی کسی کو لگائیں؟ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، جب تمہارے اندر درد پیدا ہو گیا نا پھر خود تم دوسروں کو بھی بے چین کرو گے، یہ اندر کی درد کی بات ہوتی ہے۔ تو ان کو پھر کہتے سمجھائے کہ جیسے کہا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تو بہو بن گئی، وہ گھر میں ساس سے کہنے لگی، جب امید سے ہوئی تو گھر میں ساس سے کہنے لگی کہ اماں جی جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آئے تو مجھے بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں بچہ پیدا ہو جائے، مجھے بتا دینا۔ تو کہتے وہ ساس ان سے کہنے لگی بیٹی تو نے وہ وقت ابھی دیکھا نہیں ہے، آیا نہیں ہے، تجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو سارے محلے کو خود جگائے گی۔ مرزا غلام قادیانی نے اس معاملے کو بالکل آسان کیا، کہتے میں اپنے آپ سے خود ہی پیدا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اس طرح یہ بھی فراڈ کیا، کام میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہوں، پہلا نام مریم تھا اس سے پیدا ہو گیا، کہتے میں عیسیٰ ہو گیا ہوں تو عیسیٰ بن مریم بھی بن گیا۔ پھر اگلا اس سے سوال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے پاس اتریں گے، تو وہ مینار کدھر ہے؟ لوگ تو پوچھتے ہیں مینار آپ کا کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، میں بھی بنوا دیتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا باقاعدہ کہ منارۃ المسیح بنانا ہے، مسیح کا مینارہ وہ بنانا ہے، اس کے لیے چند چاہیے، چند دو، باقاعدہ اشتہارات ہے اس کی کتابوں میں۔ مرزا غلام قادیانی کی 84 کتابوں کا مجموعہ تو روحانی خزائن ہے 23 جلدوں میں، اس کے مجموعہ اشتہارات الگ ہیں، مجموعہ اشتہارات تقریباً 10 جلدیں ہیں یا 6 جلدیں ہیں، اور ملفوظات الگ ہیں وہ بھی 5 یا 10 جلدیں ہیں، اور ایک اور اس کا وہ کتاب اس کی ہے تذکرہ کے نام سے، اس کے الہامات کا مجموعہ۔ یہ 4 چیزوں کے اندر مرزا غلام قادیانی بندے، روحانی خزائن، مجموعہ اشتہارات، ملفوظات، اور یہ تذکرہ۔ تذکرہ 1 جلد میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے یہ میں کر لیتا ہوں، چندہ دے دوں، مسیح کے لیے مینارہ تیار کرنا ہے۔ چندہ جمع کرنا شروع کیا اور مینارہ بنانا شروع کیا۔ یہ غالباً 1901 کی بات تھی، 1901 میں اس نے یہ مینارہ بنانا شروع کیا، لگا رہا، یہ بیچارہ 1908 میں مر گیا، لیکن وہ مینار پورا نہیں ہوا تھا۔ مینار مکمل ہونے سے پہلے یہ مر گیا، اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے پھر اس مینارے کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کو کی تعمیر کو مکمل کیا۔ تو اس نے وہ مینار بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن کام تھوڑا سا الٹا ہوا۔ وہ کہتے ایک چرسی تھے، وہ دیہات میں تھے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، لوٹا ساتھ لے کے جا رہے تھے، اس لوٹے میں نیچے چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اب وہ کہتے وہاں جاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، جتنی دیر میں یہ فارغ ہوتا تھا لوٹا بھی خالی ہو جاتا تھا۔ کئی دن اس نے یہ مشقت برداشت کی، آخر پھر کہتے ایک دن جلال میں آ کے کہنے لگا مجھے بھی طریقہ آتا ہے، کہا آج میں حل نکالوں گا۔ لوٹا ساتھ لے کے گیا، وہاں جا کے کہا کہ پہلے استنجا کروں گا بعد میں پیشاب کروں گا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے بھی تھوڑی سی جلد بازی کی، پہلے مینار بنا دیتا تو کام ہو جاتا۔ اس نے دعویٰ پہلے کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام و مینار بعد میں بنوایا، اور وہ پھر بنا بھی نہیں، اس سے پہلے خود مر گیا، اس کی زندگی میں وہ پورا بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح مرزا غلام قادیانی کے یہ دعوے ہیں۔ اسی طرح اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے لیے اس نے آسان سا راستہ نکالا، کہا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، تو میں امام مہدی بھی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، کوئی الگ شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنے اس نے دعوے کیے وہ صرف دعوے ہیں، اس پہ دلائل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی وزن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بس صرف سرسری دعوے ہیں۔ یہ اس کے دعوے۔ پھر اس کا نبوت کا دعویٰ، جب اس کے یہ کفریہ دعوے سامنے آئے ہیں تو سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ 1884 میں آیا ہے۔ 1884 میں مرزا غلام قادیانی کے خلاف لدھیانہ کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ جو اس کے عقائد نظریات ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور یہ جو انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا یہ براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے تھے، اس کے اندر جو عبارتیں تھیں اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس وقت اس نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پھر بھی علماء اکرام نے اس کو کافر کہا۔ معلوم ہوا کہ نبوت کے دعوے کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کفریات ہیں۔ بالفرض اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعوے دار نہ بھی ہوتا تو یہ اس کے علاوہ بھی کافر تھا، اور نبوت کا دعویٰ ہے یہ تو ہے ہی کفر۔ تو یہ 1908 میں پھر مرزا غلام قادیانی مر گیا، منگل کا دن 26 مئی 1908۔
قبر اس کی لاہور قادیان میں بنائی گئی، مرا لاہور میں ہے۔ اس کے مرنے پر ان کے یہاں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ حضرات میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں ہے، جیسے کسی بنیاد پر کوئی مذہب وجود میں آتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے، اسلام کے خلاف ایک متوازی نظام کا نام ہے۔ جو باتیں اسلام میں ہیں اس کی مخالفت کرنا قادیانیت ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے کہتے ہیں، لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے نبی ہیں۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام نبیوں سے اونچا مقام میرا ہے، وہ کہتے سب سے بڑھ کر میں ہوں۔ اس کی کتاب خطبہ الہامیہ عربی زبان میں ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند تھے، میں 14ویں کا چاند ہوں۔ یہ اس کا کفر۔ پھر اس کا ایک مرید ہے، اس کا نام ہے ظہور الدین اکمل، وہ اردو اشعار کے اندر اس مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دار الاما میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لامکاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں نعوذ باللہ۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کا نعوذ باللہ دعویٰ کہ یہ تمام نبیوں سے بڑھ کر، اپنی ایک کتاب کے اندر وہ فارسی کے اندر اس کے اشعار ہیں، کہتے انبیاء گرچہ بود ان بسیں من با عرفان نہ کم ترم زکسیں، کہتے انبیاء اگرچہ بہت سارے گزرے ہیں لیکن مقام مرتبے میں کسی سے کم نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں آنچ داد است ہر نبی را جام، داد آ جام را مرا بتمام، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات دیے گئے، صفات دی گئی، وہ تمام کے تمام صفات اور کمالات کہتے اکیلے مجھے دی گئی، نعوذ باللہ۔ اور بھی اس طرح کہتے کہ تمام نبیوں کے، ایک جگہ لکھتے تمام نبیوں کے معجزات 3000 صرف میرے 10,000 ہیں۔ تو اس طرح اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تمام نبیوں سے افضل۔ دوسرا عقیدہ مسلمانوں کا کہ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی پر ختم، نبوت ختم، خلافت جاری۔ یہ تمام تفصیلات چائے کے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں، اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل، تمام نبیوں میں سب سے افضل۔ قادیانیوں کا عقیدہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی تمام نبیوں سے افضل۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بنتا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے، خلیفہ ہے، خلافت کا سلسلہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم اور خلافت اس کے بعد شروع۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے یہ ترتیب، قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام قادیانی 1908 میں مر گیا تو اس کا پہلا خلیفہ بنا حکیم نور الدین، 1914 میں وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر دوسرا قادیانی خلیفہ بنا مرزا بشیر الدین محمود، 1956 میں وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر تیسرا قادیانی خلیفہ بنا مرزا ناصر قادیانی، 1982 میں وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر چوتھا قادیانی خلیفہ مرزا طاہر قادیانی منتخب ہوا، 2003 میں وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر پانچواں قادیانی خلیفہ مرزا مسرور ہے، جو ابھی لندن میں موجود ہے۔ یہ قادیانیوں کا پانچواں پیشوا ہے، پانچواں خلیفہ ہے، جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو۔ مرزا مسرور قرآن مجید کی آیت پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک ہے، کسی نے نہیں دیکھی تو وہ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا موجودہ سربراہ، موجودہ خلیفہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس آسمانی آخری کتاب ہے قرآن مجید، تو اس کے مقابلے میں قادیانیوں کے پاس ہے تذکرہ نامی کتاب، جو مرزا غلام قادیانی کے الہامات اور کیا کہتے ہیں اس کے وحی کا مجموعہ ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے تذکرہ، یعنی وحی مقدس و رؤیا و کشوف حضرت مرزا غلام قادیانی، یہ اس کی وحی مقدس ہے، رؤیا ہے، دیکھے ہوئے خواب ہے، الہامات ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مقابلے میں۔ احادیث کے مقابلے میں قادیانیوں کی کتاب ہے سیرت المہدی، مرزا غلام قادیانی کے دوسرے نمبر کے بیٹے نے لکھی ہے، اس کا نام ہے بشیر احمد ایم اے۔ بشیر احمد ایم اے نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے، 2 جلدوں میں ہے، 5 حصے ہیں۔ اس کے اندر وہ احادیث کے مقابلے کی بات کرتے، کہتے روایت کیا مجھ سے ام المؤمنین صاحبہ نے حضرت مسیح موعود نے یوں فرمایا، مسیح موعود نے یہ کیا، جیسے ہم وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فلاں صحابی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ چیزیں اسی طرح انہوں نے وہ کاپی کی ہے، سیرت المہدی کو اور مرزا غلام قادیانی کی وہ پیش کی ہے۔ سیرت المہدی اردو زبان میں ہے، سیرت المہدی ہے اردو زبان میں۔ تو یہ گویا احادیث کے مقابلے میں ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ جو تذکرہ اس کے وحی کا مجموعہ ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کا ایک غیر معروف نام ہے۔ سورۃ مدثر اور سورۃ عبسہ، اس میں یہ آیت ہے کلا انہا تذکرہ، اور ایک جگہ ہے کلا انہو تذکرہ۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب وہ تذکرہ قرآن مجید کا ایک نام ہے، تو مرزا غلام قادیانی نے اپنے وحی کو نعوذ باللہ اپنے ان چیزوں کو وہ تذکرہ کہا ہے۔ اس میں اردو بھی ہے اور اس میں عربی بھی ہے اور اس میں انگریزی بھی ہے، یہ مختلف الہامات اس کو ہوئے ہیں جیسے جیسے موڈ بنا۔ کچھ نہ ہاں یہ ہندو لڑکے سے وہ کرواتا تھا، ویسے عام الفاظ جو ہے وہ تو اس کے الہامات ہوتے تھے نا، جیسے اس میں سے ایک ہے آئی لو یو، یہ باقاعدہ اس کا الہام ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو یہ سادہ سادہ الفاظ تھے، کچھ اس سے کرواتا تھا، یہ ہے۔ تو اردو میں ہے، عربی میں ہے اور کچھ فارسی کی بھی بات ہے۔ اس کا فارسی میں ایک شعر ہے، کہتے آنچ من بشنم زوہی خدا بخدا پاک دانشم زخطا، کہتے جو میں اللہ تعالیٰ سے وہی سنتا ہوں، خدا کی قسم اسے میں ہر خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم، کہتے جیسے میں قرآن مجید کو پاکیزہ سمجھتا ہوں، از خطا ہمی اس ایمانم، کہتے تمام خطاؤں سے قرآن مجید کو میں پاک سمجھتا ہوں، اسی طرح یہ بھی میرا ایمان ہے کہ میری وحی بھی ہر خطا سے پاک ہے، نعوذ باللہ۔
تو قرآن مجید کے مقابلے میں اس نے اپنی وحی پیش کیے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کے خلفاء کا سلسلہ ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود جو اس کا پہلا خلیفہ ہے، اس کے مرنے تک تو قادیانیوں میں سلسلہ ٹھیک رہا، کوئی اختلافات نہیں ہوئے۔ اس کے مرنے پر جب دوسرا قادیانی خلیفہ منتخب ہوا تو قادیانیوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ جو دوسرا قادیانی خلیفہ ہے مرزا بشیر الدین محمود، یہ مرزا غلام قادیانی کا بڑا بیٹا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی 2 بیویاں تھیں، تیسرے کا امیدوار تھا۔ پہلی کا نام تھا حرمت بیوی، اس سے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا فضل احمد، ایک کا نام تھا شریف احمد۔ اس فضل احمد نے مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانا، اس نے اس کو آگ کر دیا تھا، اور اس بیوی کو حرمت بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی، اس کا نام ہے نصرت جہاں بیگم، نصرت جہاں بیگم، نصرت جہاں۔ تو اس نصرت جہاں بیگم کو جو اس نے شادی کی، اس سے 3 بڑے بیٹے تھے، 3۔ ایک پہلے نمبر پہ بشیر الدین محمود تھا، دوسرا مرزا بشیر احمد ایم اے، اور تیسرا اس کے ساتھ مبارک احمد۔ یہ 3 بیٹے اس سے تھے۔ تیسرے کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کا الہام ہوا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، مرزا غلام قادیانی کو الہام ہوا کہ ہم نے آسمانوں پر اس کے ساتھ 13 نکاح پڑھا دیا ہے۔ آدھا کام ہو گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، یہ تیار تھا، لیکن وہاں سے انہوں نے لڑکی دی نہیں، تو اس نے کہا کہ آسمانوں پہ نکاح بھی ہو گیا ہے۔ وہ جیسے آپ حضرات جانتے ہوں گے، یہ جو ہمارے طالب علم بھائی ہوتے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب تک یہ فارغ نہیں ہوتے ان کو اس بادشاہت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جب اساتذہ ان کو بتاتے کہ تم بادشاہ لوگوں کہتے یہ اساتذہ ہمیں ویسے تسلیاں دے رہے ہیں، یہ ویسے اساتذہ جو ہے ہمارا دل خوش کرے، بادشاہ تو ہمارے استاد ہوتے ہیں، جب چاہے گھنٹے میں آئیں، جب چاہے چھٹی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، یہ وہ، ہم تو وقت پہ جاگتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ کھانا کھانا ہے، سبق بھی یاد کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، تو ہم قید کے اندر ہیں۔ لیکن جب فارغ ہوتے پھر پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہم آزادی میں تھے۔ تو کہتے یہ ہمارے طالب علم بھائی ویسے ان کے خیالات بھی بہت بلند ہوتے۔ تو ایک طالب علم، وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس سے شادی کریں گے، تو اس نے کہتے کسی بادشاہ کا نام لیا، اس کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ جیسے پاکستان میں مثال کے طور پر فرضی بات، جیسے پاکستان میں ہم یوں سمجھے بڑے بڑے جو ہمارے سیاستدان ہیں، زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، یا عمران نیازی صاحب ہو گئے، کس سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا زرداری صاحب کی بیٹی سے، یا نواز شریف کی پوتی سے، یا نواسی وغیرہ، اور یا یہ کہ عمران نیازی صاحب کی بیٹی وغیرہ سے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے، آپ غریب سے ایک طالب علم، وہ داڑھی والے ہو، وہ تو سب داڑھی منڈے ہیں، وہ تو نہیں کریں گے، آپ داڑھی والے غریب ہیں، کیسے شادی ہوگی؟ اس نے کہا مزے کی بات یہ سنو کہ آدھا کام ہو بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ آدھا کام کیسے ہوا؟ کہا شادی نکاح کے اندر ہوتا کیا ہے؟ لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے لڑکی دے دی، اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ لڑکا آگے سے کہتے ہیں میں نے قبول کر لی، اس کو کہتے ہیں قبول۔ ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول، ان 2 چیزوں کا نام نکاح ہے، شادی ہے۔ کہا اس میں سے آدھا کام اس طور پہ ہوا کہ میں نے تو قبول کیے، اب ان کی طرف سے دینا باقی ہے، ایجاب باقی ہے، آدھا کام تو ہو گیا۔ تو مرزا غلام قادیانی کا بھی آدھا کام ہو گیا تھا، اس نے لڑکی پسند کی تھی، نوجوان لڑکی تھی، یہ بیچارہ پاگل ہو گیا تھا پیچھے۔ اس نے کہا آسمانوں پہ میرے نکاح ہوا ہے، انہوں نے کہا آسمانوں پہ اور زمینوں پہ ہم نے لڑکی نہیں دینی ہے۔ یہ پیچھے پڑا رہا، پھر اس نے کہا اگر مجھے یہ لڑکی نہیں دو گے تو جدھر بھی شادی کرو گے 3 سال کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ بالآخر یہ اور 2.5 سال میں اس کا والد بھی مر جائے گا سزا کے طور پہ، اور پھر بالآخر یہ تمام تر رسموں کو توڑ کر میرے پاس ہی آئے گی۔ 1892 میں اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی 1892 میں۔ اب مرزا غلام قادیانی کے اس الہام کے مطابق 1895 میں اس کے شوہر کو مر جانا چاہیے تھا، اور یہ لڑکی دوبارہ مرزا غلام قادیانی کو مل جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوا۔ 1892 میں اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی مرا ہے 1908 میں، 16 سال تک یہ دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا شوہر 16 سال تک مرا نہیں ہے، وہ اس کو ملی نہیں ہے، یہ بیچارہ خود مر گیا، اور وہ جو اس کا شوہر تھا وہ اس کے مرنے کے
40 سال کے بعد 1948 میں جا کے مر گیا. اس کے مرنے کے بھی 40 سال کے بعد تک زندہ رہا. اور خود وہ جو لڑکی تھی وہ مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے 58 سال کے بعد 1956 میں جا کے فوت ہوئی ہے. کہتے ایک دفعہ کسی قادیانی نے کسی مسلمان سے کہا تم مرزا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کس مرزا کی بات کرتے ہو؟ ہم 2 مرزوں کو جانتے ہیں، 2 کو. تم کس کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کون کون سے 2؟ کہا ایک مرزا تھا کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا، بہت کوشش کی لیکن شادی نہیں ہوئی، تو اس کی دوسری جگہ شادی ہو رہی تھی. کہا جس رات شادی ہو رہی تھی اس نے جا کر معشوقہ کو، محبوبہ کو وہاں سے اغوا کیا، لے کے گیا. شادی کے درمیان میں سے بارات والے اس کے پیچھے پیچھے گئے، جا کے پکڑا، قتل کر کے اس سے لڑکی برآمد کی. کہا اس نے مرنا برداشت کیا، اپنی زندگی میں جیتے جی اپنی محبوبہ دوسرے گھر میں جانا برداشت نہیں کی. غیرت مند مرزا تھا ایک. کہا دوسرا وہ تھا کہ جس کا آسمانوں پہ نکاح پڑھایا گیا تھا 1892 میں، اور اس کی دوسری جگہ پھر نکاح ہو گیا ایک اور جگہ، اور 16 سال تک مرزا غلام قادیانی دوسرے کے گھر میں اس کو دیکھتا رہا. بے غیرت مرزا تھا. کس کی بات کرتے ہو، غیرت مند کی یا بے غیرت مرزا کی؟ یہ 2 مرزے ہیں، حقیقت ہے. اب یہ مرزا غلام قادیانی نے کام کیا، کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، بہت انہوں نے منت سماجت کی لیکن یہ مانا نہیں. پھر آخر کار اس طرح انہوں نے جان چھڑائی کہ ایک اخبار والا تھا، اس نے اخبار کے اندر خبر شائع کی، کہا کہ نصرت جہاں بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. اس کی بیوی کا نام لیا، کہا وہ میری بیوی ہے. انہوں نے ہنگامہ مچایا، کیا کرے؟ اس نے کہا آسمانوں پہ میرے نکاح ہوا ہے، مجھے اعلام ہو گیا ہے. کہا یہ کیسی بات ہے، وہ دوسرے کی بیوی ہے. کہا تم جس کے پیچھے پڑے ہو کسی کی بیوی نہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ دوسرے کے نکاح میں ہے، سب کچھ ہے، بار بار لگے ہو یہ میری بیوی ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. کہا اگر اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، تیری بیوی کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. تو تب جا کے اس کو بات سمجھ میں آئی. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شرافت والی باتیں سمجھ آتی نہیں ہیں، سیدھی سادھی باتیں آپ کریں وہ سمجھتے کہ یہ کوئی بزدل ہے، یہ کوئی ڈرتا ہے، یہ ہو تو تھوڑی سی آپ آنکھیں دکھائیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے اس طرح کہتے اس کے اوپر سبق سکھایا. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام قادیانی کا دوسری بیوی سے بڑا بیٹا. یہ 1914 میں جب دوسرا خلیفہ بن رہا تھا تو محمد علی لاہوری ایک بڑا قادیانی گزرا ہے، اس نے مخالفت کی کہ اس کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے. کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود کی عمر تھی 24-25 سال، اور یہ بد کرداری میں مشہور تھا، کردار اس کا ٹھیک نہیں تھا. اس پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ربوہ کا راسپوٹین، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. ایسی گندی باتیں اس میں موجود ہے، باقاعدہ قسم کے ساتھ، حلفیہ بیانوں کے ساتھ باتیں ہیں، یہ نہیں کہ ہوائی باتیں، خود قادیانیوں کی گواہیوں کی باتیں ہیں. ایسی گندی باتیں ہیں کہ ایک باحیا انسان وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اچھی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. پھر خود قادیانیوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے. ایک قادیانی تھے، اس کا نام تھا شفیق مرزا، بعد میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ. اس نے اس کی اخلاق پہ کتاب لکھی ہے شہر صدوم کے نام سے. ایک اور کتاب ہے تاریخ محمودیت کے پوشیدہ اوراق، اور ایک اور کتاب ہے کمالات محمودیہ. اور مظہر الدین ملتانی ایک قادیانی تھا، فخر الدین ملتانی قادیانی تھا، آخر تک قادیانی رہا. اس کا بیٹا مظہر الدین ملتانی وہ بھی قادیانی تھا، آخر تک قادیانی رہا. اس نے خود ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. تو یہ کہتے بد کردار تھا، اس کو خلیفہ بنا رہے تھے. محمد علی لاہوری کہنے لگا اس کو خلیفہ نہیں بنائے، لیکن بنا دیا. پھر اس نے خلیفہ بننے کے بعد کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کہ تمام قادیانیوں کو کہا کہ دوبارہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو محمد علی لاہوری کہنے لگا کہ جو نئے قادیانی بنے ان سے تو آپ بیعت ضرور کروائیں، لیکن جو پہلے کے قادیانی ہیں ان سے بیعت لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ قادیانیوں کی جو جماعت انجمن جماعت احمدیہ، اس نے کہا اس کے تمام اختیارات میرے پاس ہوں گے کیونکہ میں خلیفہ ہوں. محمد علی لاہوری کہنے لگا کہ خلافت چند روزہ ہوتی ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ اختیارات منتقل ہوتے رہیں؟ یہ انجمن کے پاس رہنے چاہیے، خلیفہ کے پاس نہیں رہنے چاہیے. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ میرے پاس رہیں گے. اصل بنیاد بدکرداری تھی، پھر یہ 2 معاملات اوپر مزید تھے. اس بنیاد پر محمد علی لاہوری ناراض ہوا، اس نے لاہور میں اپنی الگ جماعت بنا لی. اس کا نام پڑ گیا جماعت لاہور. پیغامی صلح کے نام سے ان کا رسالہ نکلتا تھا، تو اس نسبت سے ان کو پیغامی بھی کہتے تھے. تو یہ جماعت لاہور کی ان نے بنیاد رکھی. تب سے قادیانیوں میں 2 بڑے گروپ، چھوٹے اور بھی کئی سارے، لیکن بڑی جو تقسیم ہے وہ قادیانی گروپ، لاہوری گروپ. اور پھر آگے چل کر
مرزا بشیر الدین یہ محمد علی لاہوری نے اس اختلاف کو تھوڑا سا رنگ دینے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کو عقائد کے اختلاف کا رنگ دیا۔ کہنے لگا کہ قادیانی گروپ میں اور ہم لاہوری گروپ میں دو باتوں کا فرق ہے، اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ کہ قادیانی گروپ والے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے ہیں، ہم مسیح موعود مانتے ہیں۔ دوسری بات کہا کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے منکرین کو کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ یہ دو ہمارے درمیان فرق ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں بالکل جھوٹ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے ہیں، مرزا یہ محمد علی لاہوری نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے النبوۃ فی الاسلام۔ اس کتاب کے اندر اس نے 12 شرائط لکھی ہے کہ جو نبی ہوگا اس میں یہ 12 شرائط پائی جائے گی۔ مرزا غلام قادیانی میں یہ 12 شرائط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہ نبی نہیں ہے۔ یہ 12 شرائط اس کی من گھڑت شرائط ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو بہت سارے سچے نبیوں میں بھی وہ نہیں پائی جاتی، ان کا بھی انکار ہوگا۔ اور بالفرض اگر مان بھی لے تو مرزا غلام قادیانی میں بھی 12 شرائط پائی جاتی ہے، پائی بھی جاتی ہے، اگر نہ بھی پائی جائے تو ان شرائط کا اعتبار ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ نبی مانتے ہیں۔ یا چلو نہیں بھی مانتے نبی تو یہ کہتے ہیں ہم مسیح موعود مانتے، تو مسیح موعود تو وہ خود بھی کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھا وہ نبی بھی تھا تو میں نبی ہوں۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ قادیانی کان کو سیدھے یہاں سے پکڑتے ہیں اور یہ ہاتھ گھما کے کان کو پکڑتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، کان کو دونوں پکڑ رہے ہیں، ایک سیدھا براہ راست پکڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ گھما کے پکڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کے منکرین کو کافر نہیں کہتے، یہ بھی فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے 2 قسمیں بنائی، ایک وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو سچا مانتے ہیں لیکن بیعت نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو ہم مسلمانوں کی طرح مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، کافر مانتے ہیں، ایسے لوگ ان کی نظر میں بھی کافر ہیں۔ تو مسلمانوں کو کافر یہ کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کے منکر کو کافر کہتے ہیں، غیر مبایع کو یہ کافر نہیں کہتے۔ یہ ان کا دھوکہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، مرزا غلام قادیانی کے مرنے تک یہ خود بھی زندہ تھا، اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اگر عقائد کی بات تھی، نبوت والی بات تھی، فلاں فلاں اس زمانے میں بھی تھی، اختلاف نہیں کیا۔ حکیم نور الدین کے مرنے تک 1914 تک بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود کے خلیفہ بننے پر بھی ابتدا میں اس نے کھلے طور پہ بیان دیا تھا کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو تمام دعوے میں سچا مانتے ہیں، ہم اس کو نبی میں مانتے ہیں، یہ وہ ساری بات ہے۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ اس نے بنایا اور تھوڑا سا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اسی لیے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دونوں خنزیر ہیں، ایک کالا خنزیر ایک سفید خنزیر ہے، کلر کا فرق ہے، باقی چیز ایک ہی ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان یہ 2 گروپ بنے ہیں۔ آگے پھر یہ قادیانیت کا سلسلہ جاری رہا ہے، اس کے خلاف پھر ہمارے بزرگوں کی محنت بھی ہے، کام بھی ہے۔ یہ جو قادیانیت سے متعلق اسلامی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی زندیق کافر ہیں۔ اب یہ زندیق کافر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام کافر، ایک ہوتا ہے زندیق کافر۔ عام کافر وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہے، زبان پر بھی کفر ہے۔ زندیق کافر وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہے، زبان پر بھی کفر، لیکن عام کافر کی طرح اس کفر کو کفر مانتا نہیں ہے، اس کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے۔ جو کافر اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ہندو سے پوچھیں اس کا کوئی کفری عقیدہ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے یہ جو سامنے بت ہوتا ہے، یہ بچہ دیتے، یہ وہ بولے تو کفر کی بات ہے، کہتے تمہارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ہے، کفر مانتا ہے، لیکن اسلام کا لیبل اس پہ نہیں لگاتے، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی عیسائی سے آپ پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کہتے خدا کا بیٹا، بولے یہ کفر کی بات کر رہے ہو، کہتے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کہتے خدا ہے، بولے یہ کفر کی بات کر رہے ہو، کہتے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، ہمارا ہے۔ تو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کافر ہیں، لیکن اپنے کفر کو کفر کہتے ہیں، اس پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے ہیں، یہ عام کافر ہے۔ قادیانی، یہ ان سے کسی قادیانی سے آپ پوچھے تم کون ہو، کہتے ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے، کہتے عقیدہ وہی جو اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا، کہتے جہاد کرنا حرام ہے۔
اب جہاد کو حرام کہنا یہ کفر ہے. قادیانی کہتے ہیں نہیں، یہ اصل اسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے. قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین میں پر اتریں گے، یہاں تشریف لائیں گے، اپنی زندگی پوری کر کے وفات ضرور پائیں گے. ہم سب نے مرنا ہے اپنے اپنے وقت پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وقت پہ وفات پائیں گے. قادیانی کہتے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کہتے یہ اصل اسلام ہے. مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ قادیانی کہتے وہ نبی ہے، اس کو نبی ماننا یہ کفر ہے. قادیانی کہتے نہیں، یہ اصل اسلام ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہے، قادیانی کہتے نہیں، نبوت کا سلسلہ جاری اور یہ اصل اسلام ہے. تو قادیانی اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، اس پر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں. ان عقائد کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس لیے یہ جو قادیانی ہے یہ زندیق کافر ہے. زندیق کافر کے ساتھ معاملات لین دین کی گنجائش نہیں ہے. عام کافر کے ساتھ معاملات لین دین کی گنجائش ہے، لیکن عام کافر کے ساتھ بھی معاملات لین دین میں برکت نہیں ہے. جدھر کافر ہوگا، کفر ہوگا، ادھر بے برکتی نحوست ضرور ہوگی. تو اگر کوئی مجبوری میں کاروبار کرتا ہے کسی غیر مسلم سے کر لے، گنجائش ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی اس میں. برکت اسلام کے اندر ہے، مسلمانوں کے ساتھ کاروبار میں ہے. باہر ممالک سے ہمارے معاملات جہاں تک چل رہے ہوتے ہیں مجبوری میں، وہ تو چلو ہم کر رہے، لیکن اپنے ملک میں بعض جگہ اختیار بھی مل رہے. دو دکانیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلم ہے، ہم غیر مسلم سے جا کے سودا اٹھا رہے، مسلمان سے نہیں اٹھا رہے، تو اس میں تھوڑی سی بے برکتی ہوتی ہے. تو جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. قادیانیت سے متعلق جی جو مسلمان ہے وہ بےایمانی کرتا ہے، اور وہ جو ہندو ہے وہ نہیں کرتا بےایمانی، تو کس سے لیں؟ پھر بھی مسلمان سے لے لیں. وہ جو مسلمان بے ایمانی کرتا ہے جیسے مسلمانوں میں بے ایمان ہے، کافروں میں بھی بے ایمان ہے. یہ بالکل عام ضابطہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان بے ایمان ہوگا اور ہر کافر ایماندار ہوگا. اچھے برے ہر ایک کے اندر ہے، تھوڑے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے اداروں میں سے مارکیٹ میں ہے، بعض ہمارے داڑھی والے بھائی جو ہے وہ داڑھی کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو چونا لگاتے ہیں، غلط کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، میں بھی ان مراحل سے گزرا ہوں، ہم نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے تلاش کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی ہمارے علاقے میں مثال کے طور پر جو وہ ڈاکٹر ہیں، وہ سارے ڈاکٹر جو باقاعدہ ڈگری لے چکے ہیں، ایم بی بی ایس ہے، یہ وہ سارے کے سارے کسائی بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کو ٹیکہ لگا رہے، دوائیاں پوری کر رہے ہوں، تو اب لہٰذا ہم ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہی نہیں. جو ویسے ایک دو کمپاؤنڈر وغیرہ انہی سے علاج کروائیں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے، وہ جتنے بھی ایماندار ہوں. تو یہ بات آپ کی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں بھی نیک لوگ بہت ہیں جن کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے. جی دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہے زیادہ تر، تو وہ ہمارا مسلمانوں کا زیادہ معیار اتنا وہاں گر گیا کہ یہ پورٹ پہ دیکھا گیا جو بہت سارے ملک ہیں انہوں نے پابندی لگا دی. یہاں سے پاکستان کا جو بھی کنٹینر جائے گا اس کے اوپر کوئی فورس، بلکہ یہاں تک وہ کتے لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر چھوڑتے ہیں، پھر اس کو جہاز پہ چڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. انہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ نہ ملاوٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. وہ میں نے جیسے درخواست کی نا کہ پورے دنیا کے اندر جہاں تک ممکن ہو ہم بچ سکے، جہاں ناممکن ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ مجبوری کا دوسرا نام شکریہ، یہ پھر راستہ ہے. ویسے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے. قادیانیوں کا جو آئینی حکم ہے، آئینی ان کی حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر قانون بنا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی گروپ والے، لاہوری گروپ والے، دونوں. یہ ہمارے ملک پاکستان میں جو دستور پاکستان کی کتاب ہے اس کے اندر دفعہ نمبر 260 شق نمبر بی اور سی، اس میں یہ الفاظ موجود ہے. اسی طرح 26 اپریل 1984 کو 26 اپریل 1984 کو پاکستان کے اندر یہ قانون بنا ہے کہ قادیانی اسلامی علامات استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قادیانی مسلمان نہیں. اسلامی علامت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس سے انسان مسلمان نظر آتا ہے. ایسا کوئی کام قادیانی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے، احمدی نہیں کہہ سکتا ہے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. قادیانی کسی مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا ہے. غلطی سے کوئی مسلمان سلام کرے قادیانی جواب نہیں دے سکتا ہے. قادیانی اپنے مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، اپنے مردے کو قبر میں قبلہ رخ لٹا نہیں سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے،
اپنے عبادت خانے پر مینار کھڑے نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، محراب نہیں بنا سکتے، قبلہ رخ عبادت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح کے اسلامی کلمات اور جملے قادیانی اپنی دکان مکان پر نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں، کوئی ہندو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، سکھ اور عیسائی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، وہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں کے کام ہے، جیسے وہ غیر مسلم یہ کام نہیں کرتے اسی طرح قادیانی بھی کافر ہے، قادیانی بھی غیر مسلم ہیں، ان کو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اگر قادیانی ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو اس کے لیے کم سے کم 3 سال قید کی سزا ہے، کئی ہزار روپے جرمانہ۔ یہ ہمارے ملک کے آئین کا حصہ ہے، مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ نمبر 295 298 شق نمبر بی اور سی، مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ نمبر 295 298 شق بی اور سی، اس میں یہ الفاظ موجود ہے۔ تو یہ پاکستان میں قادیانیت سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ آخری 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو قادیانیت ہے ان کا کام دھوکے دینا ہے، ان کے کلمے کے اندر بھی دھوکہ ہے، کلمے کے اندر نعوذ باللہ محمد سے مراد یہ مرزا غلام قادیانی لیتے ہیں، اس پر حوالے موجود ہیں۔ خاتم النبیین کے لفظ میں دھوکہ ہے، لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم بھی، لیکن ہم معنی وہی کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور یہ معنی وہ کرتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگانے سے آگے نبی بنیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم قادیانی مرد عورتوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچان میں آئیں گے تو سارا کچھ ہوگا۔ تو قادیانی مرد یا عورتوں کی پہچان کے جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں، علامات نشانیاں بتائی جاتی ہیں، سب سرسری ہے، کوئی پکی ٹکی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہم سنتے ہیں کہ جی عورتیں جو ہیں قادیانی عورتیں، ان کے برقعے ناک کے سرے پہ ہوتی ہیں، اور ان کے جو برقعے ہیں وہ قمیص کی طرح ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ فرنج کٹ والے ہوتے ہیں، داڑھی فرنج کٹ، اور بعض مرد جو ہیں ان کے بڑے وہ جنا کیپ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح گاڑی کے پیچھے عام طور پہ آیت لکھی ہوتی ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدا۔ تو یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ سب سرسری ہے، یہ فیشن کے طور پر مسلمانوں میں بھی ہے، آیت قرآن مجید کی ہے، کوئی مسلمان بھی لکھ سکتے، کسی کو کیا پتہ ہے۔ پھر اسی طرح کچھ نشانی ویسے ملتی جلتی وہ یہ ہے کہ جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، علماء اکرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی، وابستگی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی جنرل ضیاء صاحب کو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو رگڑ دیا ہے، قوانین ان کے خلاف بنائے تو ان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کچھ اثرات ہیں، نشانیاں ہیں، پکی ٹکی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم بالکل پہچان لیں کہ یہ وہی ہے، تو وہ باقی کوئی خاص پہچان کی بات ان میں نہیں ہے۔ یہ ہے کہ موبائل پہ اگر ہم کسی کا بیان وغیرہ سن رہے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا یہ قادیانی ہے یا نہیں ہے؟ تو شکل و شباہت سے کوئی کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ وہ باتوں سے اگر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مشکل ہے۔ اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو انجینئر علی محمد مرزا ہے، تو یہ اگر یہ کہا جائے بے جا نہ ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی اس زمانے میں جو کرتا تھا وہ آج یہ کر رہے، یہ مرزا محمد علی بالکل وہی چیز ہے، وہ بھی کہتا تھا سب غلط ہے صرف میں صحیح ہوں، یہ بھی کہتا ہے سب غلط ہے صرف میں صحیح ہوں، اور بیچارے کی اس کی علمی حالت یہ ہے کہ حدیث شریف کی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے، اردو کتابیں دیکھ کے وہ پھیر رہے، اور فضائل اعمال سے متعلق بہت ساری باتیں ایسے کر رہے جو صرف جہالت ہے۔ کہتے تھے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ جی میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کام کرنے سے منع کیا، میں نے فضائل اعمال لکھ دی، بالکل صاف جھوٹ ہے۔ فضائل اعمال آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ فضائل اعمال مستقل طور پر لکھی ہوئی ایک کتاب نہیں ہے، یہ رسالوں کا مجموعہ ہے، اس میں حکایت صحابہ ایک رسالہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، یہ الگ الگ رسالے ہیں۔ ان رسالوں میں سے حکایت صحابہ کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ میں ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے مجھے منع کیا، بات لکھی ہوئی ہے۔ کہا میں نے کہا یہ فرصت کے دن ہے، چلو اس میں صحابہ اکرام کے واقعات جمع کر لیتا ہوں۔
10 کتابیں میرے سامنے رکھی، اس میں سے میں صحابہ اکرام کے واقعات صرف جمع کر رہا ہوں، اس میں کون سا دماغی کام ہے؟ کوئی زیادہ تحقیق تو نہیں کر رہے. اب وہ واقعات یہ صرف حکایت صحابہ سے متعلق، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، پورے فضائل اعمال پہ اس کو فٹ کر رہے ہیں. پھر درمیان میں جہاں کہیں کرامات کی باتیں اب اس کے دماغ میں نہیں آتی، یہ سمجھتے کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. قرآن مجید سے اس کی مثالیں ثابت ہے. یہاں سے آپ اگر لاہور جائیں گے، پیدل کوئی جائے گا تو راستے میں ہی شہید ہو جائے گا، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو تقریباً 5-6 مہینے یا سال لگے گا یہاں سے لاہور پہنچنے میں. لیکن ایک آدمی یہاں سے پیدل چل پڑا اور 1 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچ گیا. انسان نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے، اس کی کرامت ہوگی. یہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے 3 پارہ سورۃ آل عمران، حضرت زکریا علیہ السلام خود نبی ہے، بی بی مریم نبیہ نہیں ہے. حضرت وکفلھا زکریا، بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب کے اندر داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس ایک رزق دیکھا، میوے ہیں، بے موسم کے پل ہیں. قال انا لک ھذا، ان سے پوچھے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جیسے اس موسم کے اندر آپ کراچی کے سٹور وغیرہ بھی نہیں تھے، یہ تو سٹور مور آج نکلے ہیں. تو اس زمانے کی بات ہے، موسم کی چیز موسم میں ختم. سردی کے موسم کے اندر آم، گرمی کے موسم میں مالٹے. بے موسم پھل میوہ ان کے پاس دیکھا، دیکھ کے پوچھنے لگے انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ آپ کے لیے کہاں سے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ ان کی کرامت ہے. جو کرامت میں ہم ترتیب بیان کرتے ہیں نا، دیکھو جی اس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، صحابی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، نبی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس میں اختیار نہیں ہوتے، غیر اختیاری اللہ کا کام ہے، جس کو جیسے دکھائے. جیسے خواب دیکھنا، خواب دیکھنا اختیار میں نہیں ہوتا. بعض بچہ خواب دیکھ لیتے سچا ہوتے ہیں، بڑا آدمی خواب دیکھ لیتے پورا نہیں ہوتے. ایک غریب آدمی خواب میں 10 لاکھ روپے دیکھ لے اور مالدار آدمی خواب میں 10 روپے دیکھ لے. اب آپ کہیں گے نہیں یار، اگر 10 لاکھ خواب میں دیکھنے تھے تو مالدار نے دیکھنے تھے، آپ نے کیوں دیکھے؟ تو خواب کی دنیا ہی الگ ہے. تو یہ ایسی جہالت والی باتیں کر رہے، اس میں جگہ جگہ وہ کرامت والی باتوں کو اٹھا کہتے یہ دیکھو کرامت ہے، یہ کیسی بات ہے، کیسے کر انسان نہیں کر سکتے، اللہ کرتے ہیں. اور بعض جگہ ضعیف احادیث کو اٹھا کہتے یہ ضعیف حدیث، بالکل ہے ضعیف حدیث، لیکن ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. فضائل کے اندر تمام علماء کا اتفاق ضعیف احادیث کا درجہ ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، زکریا رحمۃ اللہ خود شیخ الحدیث ہے. تو اور بھی اس کی باتیں ہیں، سب کو غلط کہنا، اپنے آپ کو صحیح کہنا، یہ چیزیں یہ غلط ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جو اس کے الزامات ہیں، ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا ہے. جی یہ مرزا غلام احمد کے کئی دفعہ کہتے ہیں، ہم نے علماء سے بھی سنا ہے کہ یہ باقاعدہ جو مسلمان ہیں کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان مجھے نہیں مانتے ان کی ماؤں تک کو یہ گالیاں دیتا تھا. یہ خلیفہ دیتا تھا یہ کہ خود انہوں نے دیے، اور کیا یہ کتابوں میں موجود ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا یہ خود اس کا حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں کل مسلمن، عربی زبان میں ہے، کہتے کل مسلمن یصدقنی ویقبل دعوتی، ہر مسلمان میری تصدیق کرتا ہے، میری دعوت کو قبول کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا، مگر بدکار عورتوں کی اولاد مجھے نہیں مانتی ہے. بدکار عورتوں کی اولاد اس نے خود کہا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، نعوذ باللہ. اچھا، یہ شیزان کمپنی کے بارے میں، شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، تو شیزان کمپنی کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انجینئر مرزا محمد علی جہلمی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وہ اللہ کا بندہ صرف یک طرفہ ٹریفک چلاتا ہے. میرے خیال میں اس کے جتنے پروگرامات ہیں وہ جہلم کے اندر یا ایک آدھ شہر میں بند کمروں کے اندر ہے، کسی جگہ کھلی جگہ وہ نہ آتا ہے نہ آ سکتے. کہتے ہیں امریکہ کے اندر کوئی آدمی تھا، اس نے کہا اگر کوئی میرے مقابلے میں آنا چاہیں تو آ جائیں. تو کہتے ہیں یہاں سے کسی غریب مولوی صاحب نے پیغام دیا کہ باہر آپ نہیں آتے اور امریکہ ہم نہیں آ سکتے، کیسے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ تو یہ بھی چیلنج کرتے یہ وہ. لیکن جب کراچی کا شہر وہاں چلا گیا تو 3 دن تک یہ بیچارہ بے ہوش رہا. انجینئر مرزا محمد علی جہلمی صاحب 3 دن تک اس کو ہوش ہی نہیں رہا. 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ جی میرا وہ ڈیٹا ختم ہو گیا تھا. کتنا انٹرنیشنل جھوٹ بولا ہے، کہتے میرا ڈیٹا ختم ہو گیا تھا. دوسری بات کی کہا میں نے کہا تو 2 بندے آنا یا 10 بندے آ گئے تھے، تو کیا کلاشن اٹھا کے لائے تھے؟ آپ باقی کو باہر بٹھا دیتے، 2 کو اندر بٹھا دیتے، اس میں کیا بات تھی؟ لیکن جھوٹ بولنا ہے. تو یہ اس زمانے کے ایک دجال یہ انجینئر مرزا محمد علی ہے. اور ایک ہے جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی کے بعض نظریات بالکل صاف کفر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا اس نے انکار کیا ہے. اس کی کتاب ہے میزان،
صفحہ نمبر 177 سے 81 تک اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا انکار، یہ کفر ہے۔ اسی طرح اس نے سنت کے مفہوم کا انکار کیا ہے۔ بعض جگہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار ہے، احادیث کا انکار ہے، بلکہ اس نے میزان کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے 25 سالوں میں جو اسلام کو سمجھا ہے وہ میزان کے اندر ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ 27 چیزیں سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، احکامات ہیں ہی نہیں، تو اس نے بالکل اسلام کے خلاف ایک اپنا نظام پیش کیا ہے، تو اس کے بھی بعض عقائد و نظریات کفریہ ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اس کی ویڈیو آئی ہے، انجینئر محمد علی صاحب، محمد علی کی، تو وہ تو آئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی میدان میں کام کرتے ہیں، سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، ان کی ویڈیو ہے، لیکن ویسے انجینئر مرزا محمد علی جہلمی نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ وہ سیدھے راستے پر ہے، گمراہ بھی ہے اور جاہل بھی ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ کچھ بیچارے کو آتا نہیں ہے، رٹی رٹائی باتیں، بند کمرے میں بات کرنا بہت آسان کام ہے، وہ خاصی اچھا اس سے بھی اندازہ لگائیں۔ حدیث شریف میں آتے الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر انسان دیکھ لے وہ دوستی کس سے کر رہے ہیں۔ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مولوی دیندار ہے، دنیا دار ہے، اس کے مقتدی، اس کے مرید، اس کے شاگرد وہ بتائیں گے وہ کیسا ہے۔ شاگرد قابل تو وہ بھی قابل، شاگرد نیک وہ بھی نیک۔ تو اس کے درس کو آپ کبھی دیکھ لیں، صرف اس کی داڑھی ہوگی، پورے مجلس میں شاید ہی کسی اور کی کوئی داڑھی ہو، سارے بے دین داڑھی منڈے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ اتنا بڑا دین کا جذبہ رکھنے والا ہے تو وہ سب ماشاءاللہ اچھی صورت میں ہونے چاہیے تھے۔ اس کی جو مجلس ہوتی ہے سارے جو ہے وہ اچھے لباس میں ہونے چاہیے تھے، سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، جو مستقل اس کا حلقہ احباب ہے۔ صرف وہاں نہیں، اکثر جگہ آپ اس کے جو وہ فالوور وغیرہ اور اس کو وہ پسند کرنے والے دیکھیں گے وہ اکثر دین سے دور ہوں گے، مسجد سے ان کا تعلق نہیں، نمازوں سے تعلق نہیں، بلکہ سب کا نظریہ یہ ہوتا ہے نہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ بریلوی نہ اہل حدیث کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، گھر میں ہوتی ہے۔ حرم شریف میں بھی یوں سمجھے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال قادیانیت جی احمدیوں کے متعلق کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کی میں نے اردو بازار میں، تو کہیں وہ کتاب نہیں ملتی ہے۔ وہ کیا غائب کروا دیتے ہیں؟ آغا خانیوں کے بارے میں ڈھونڈا وہ بھی نہیں ملتی، تو یہ کیا کتابیں کہاں سے پھر ملتی ہیں اگر یہ وہاں نہیں ملتی تو؟ دو باتیں ہیں، قادیانیوں کی اپنی کتابیں یا ان کے بارے میں کتابیں؟ بارے میں، ان کے بارے میں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو ہم احمدی نہیں کہیں گے، قادیانیوں کو احمدی کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ احمدی ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، ذاتی نام دو ہے، ایک محمد اور ایک احمد۔ جس طرح ہم مسلمان محمدی ہیں، احمدی بھی ہم مسلمان ہیں، قادیانی احمدی نہیں ہے، اگرچہ وہ ہمارے اس نام پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بدماشی سے استعمال کرتے ہیں۔ قادیانیت سے متعلق تمام تر کتابیں ختم نبوت دفتر نمائش شورنگی میں موجود ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کو باہر اسٹال پہ 3 کتابیں مل جائے گی، آپ تمام حضرات وہ حاصل کر لیں، باہر مکتبے میں موجود ہے، ساتھ لے کے آئیں۔ 3 کتابیں، ایک کتاب ہے ائمہ تلبیس۔ یہ جو ائمہ تلبیس ہیں اس میں وہ 70 سے زیادہ لوگوں کا تذکرہ، مرزا غلام قادیانی بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری کتاب ہے رئیس قادیان، خاص طور پہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے متعلق تفصیلی مستند بنیادی کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب ہے ختم نبوت کورس، اس میں 30 اسباق ہیں، مختلف عنوانات، قادیانی، دوسرے کافروں میں فرق، عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث سے دلائل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قادیانیوں کی کفریات، یہ ساری باتیں جو عنوان میں آتی ہیں، گستاخ رسول کی شرعی سزا اور یہ ساری باتیں، اس پر یہ کتابیں 3 کتابیں یہ ہیں۔ چوتھی کتاب ساتھ میں ایک اور ہے، محترم جناب پروفیسر محمد متین خالد صاحب کی کتاب ہے ثبوت حاضر ہے، 4 جلدوں میں ہے، اس میں پوری قادیانیت کو حوالوں کے ساتھ شامل کیا ہے، ان کے حوالے، اور آخر میں اصل کتابوں کے عکس بھی لگائیں، ٹائٹل بھی لگائیں، فوٹو شیٹ بھی صفحے کا لگائے، 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کے پہلے حوالے یہ کہتے ہیں نبوت ختم ہے، وہ سارے حوالے، پھر آخر میں ٹائٹل، پھر کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، پھر کہتے ہیں فوت ہو گیا. یہ وہ جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کی بیماریاں ہیں، جو اس کی اسلام کے خلاف باتیں ہیں، انگریز کی غلامی پر مبنی باتیں، وہ ساری باتیں عنوان کی ترتیب پہ وہاں اس کتاب کے اندر شامل ہے. 4 جلدوں کا سیٹ ہے. یہ ساری چیزیں آج آپ حضرات کو اس عنوان کی مناسبت سے، اس درس کی مناسبت سے باہر مکتبے میں مل جائے گی. آپ حضرات حاصل کریں. جن حضرات کو مل جائیں، خرید سکے خرید لیں. اگر ختم ہو جائیں تو جس کتاب کی جو قیمت ہے وہ آپ مکتبے پہ جمع کرا دیں، اپنے نام لکھوا لیں. انشاءاللہ یہ کتابیں اسی جگہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ پہنچا دی جائے گی. اسمبلی پروسیڈنگز کی کتاب سر، اسمبلی میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ ان کی کوئی ڈیٹیل کتاب، چھوٹے چھوٹے تو ہیں کتاب. دو کتابیں ہیں. ایک تو اسمبلی میں اس وقت جو کتاب ہماری طرف سے پیش کی گئی تھی اس کا نام ہے قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف. پچھلے سال یہاں کورس کے اندر اس کتاب کو عنوان بنایا تھا. تو وہ کتاب امید ہے کہ باہر اسٹال مکتبے میں موجود ہوگی. اگر نہ بھی ہو تو وہ مل جاتی ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، جو اسمبلی میں پیش ہوئی تھی. اور پھر اسمبلی میں جو 21 دن کی کارروائی ہوئی تو وہ ریکارڈنگ ہوئی. اس ریکارڈنگ کا بعد میں کتابی شکل میں وہ آئی ہے. 5 جلدیں ہیں. اس کا نام ہے قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ. قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ، اس کے نام سے 5 جلدیں ہیں. تو 5 جلدوں کا سیٹ وہ ہمارے ختم نبوت دفتر نمائش چورنگی سے ملتا ہے. کسی کو چاہیے ہو تو یہاں بھی پہنچا سکتے ہیں. کہتے غلام محمد قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بالکل یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. اس پر محترم جناب متین خالد صاحب کی کتاب قادیانیت برطانوی سامراج کا خود کاشتہ پودا، اس میں تمام حوالے اس عنوان پر موجود ہیں. یہ چند ایک باتیں آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی. بعد پیچھے والے ساتھیوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو جی. کیا یہ جو آغا خانی ہے یہ بھی زندگی کافر میں ہی آئیں گے؟ اس لیے کہ مسلمان تو وہ بھی اپنے کو کہتے ہیں اسماعیلی آغا خانی. یہ آغا خانی ہو گئے، اسماعیلی ہو گئے، بوہری ہو گئے، عقائد تو ان کے غیر اسلامی ہیں. لیکن اس پر علماء اکرام نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ زندیق ہیں. اس لیے کہ عام طور پر وہ اپنا الگ نام استعمال کرتے ہیں. جب کسی آغا خانی سے آپ ملے وہ کہتے ہیں ہم آغا خانی ہیں. آغا خانی اپنے آپ کو الگ شو کراتے ہیں، بوہری اپنے آپ کو الگ شو کراتے ہیں، اسماعیلی اپنے آپ کو الگ شو کراتے ہیں. جبکہ قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں. محلے میں رہتے کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے محلے میں، علاقے میں کسی جگہ کوئی آغا خانی وہ اپنے آپ کو چھپاتا نہیں ہے. بوہری نہیں چھپاتا ہے، اسماعیلی یہ چھپاتے ہیں. یہ تھوڑا سا تو اس لیے آج تک میرے نظر سے کوئی ایسا حوالہ نہیں گزرا کہ علماء نے ان کو زندیق کہا ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے، آج کی مجلس میں تھوڑی سی باتیں ہو گئیں. مزید اس عنوان پر جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ حضرات حاصل کریں، پڑھیں. اور اس کے علاوہ ختم نبوت پر 2 رسالے آتے ہیں ہر مہینے ہر ہفتے. وہ بھی آپ حضرات اگر ہو سکیں اپنے لیے لگوائیں تاکہ گھر میں وہ رسالے ہوں، ہم بھی پڑھیں، دوسروں بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دیں. اس کے لیے بھی آپ حضرات ترتیب بنائیں. پھر ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کر لیں. اور جماعت کا جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ حضرات بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. www.amtkn.com یہ جماعت کا مرکزی ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ کو کتابیں بھی ملے گی. اس پہ آپ کو پورے ملک کے جو جماعت کا مراکز ہے اس کے رابطے بھی آپ کو ملیں گے، معلومات ملے گی. اور اس پہ یہ مصدقہ رپورٹ کے نام سے 5 جلدوں والی کتاب بھی وہاں ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. PDF کے صورت میں بھی ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں، ہفتہ روزہ ختم نبوت، ماہنامہ الاولاق اور بہت کچھ اس میں مل جاتا ہے. تو آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ختم نبوت دفتر نمائش چورنگی پر موجود ہے. ختم نبوت فتنہ قادیانیت سے متعلق جب بھی کوئی بھی کام ہو آپ سب سے پہلے اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ان سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. نہیں تو آپ اپنے اس مرکز سے رابطہ کریں، قرآن اکیڈمی سے. یہاں سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور اگر یہاں سے نہ ہو تو ان حضرات کی مشاورت سے پھر آپ ختم نبوت دفتر سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس مسئلے کا آپ کو نتیجہ نکلے گا، جواب ملے گا، حل نکلے گا جی. باقی یہ قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا گناہ ہے. زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں: شیزان، یونیورسل اسٹیبلائزر، ذائقہ گی، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ 3 خاص طور پہ
زیادہ استعمال ہوتی ہیں. شیزان کمپنی کی تمام چیزیں یونیورسل اسٹیبلائزر اور ذائقہ کی. اور یہ جو فتنہ قادیانیت کا ہم مقابلہ کر رہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے دوسروں کو بچا رہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے. اس لیے کہ یہ ختم نبوت کے دشمن ہیں تو ہم ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں. ختم نبوت کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ناموس، عزت کی حفاظت کا کام ہے، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کام ہے، ملک پاکستان کی حفاظت کا کام ہے. یہ وہ مبارک کام ہے کہ تمام علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مسلمان ختم نبوت کا یہ مبارک کام کرے گا، جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مبارک کام کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.